سال بعد میں آپ لوگوں کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہوگی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور اپنی آن لائن کلاسز کو دلچسپی اور توجہ سے لے رہی ہوں گی۔ آپ لوگوں کو آج میں سبق ماحول کی آلودگی کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 79 پر موجود ہے۔ ماحول کی آلودگی سے مراد ہے گندگی۔ ماحول کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی چیزیں، یعنی ہمارے ارد گرد کی چیزیں کیسے گندی ہو رہی ہیں۔ اب اس کو میں آپ کو تصاویر کے ذریعے بتاتی ہوں۔ دیکھیں بیٹا، یہ ماحول کی آلودگی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے آواز کی آلودگی ہے، پھر فضائی آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے۔ یہ چاروں جو ہیں ہمارے ماحول کی آلودگی ہیں، گندا کرنے کا سبب ہیں، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، یہ دیکھیں کارخانوں سے نکلتا ہوا دھواں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے، ہماری ہوا گندی ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ہمیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں مختلف جگہوں پر، جس کی وجہ سے بھی ہماری ہوا گندی ہو جاتی ہے، ہمارا ارد گرد کا ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے گھر کا گند وغیرہ ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ماحول گندا ہو جاتا ہے، اور جو پانی کے اندر رہنے والے جانور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی پانی ہم لوگ پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پینے میں مشکل ہوتی ہے، اور پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہیضہ ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے، پیٹ کی مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شور کی آلودگی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کا شور، ٹی وی کا شور، ریڈیو کا شور، ہارن تیز آواز سے، یہ بھی ہماری ہوا کو، ہمارے ماحول کو گندا کر دیتا ہے۔ تو ان سب کو ماحول کو گندگی سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے، جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں وقت پر پانی دینا چاہیے، تاکہ ہمارا ماحول صاف رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب چونکہ ہم سب بچے اپنی کلاسز میں یہ چیپٹر اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو معنی بھی مشکل بتاتی جاؤں گی، تاکہ اگر کسی بچی کا کوئی لفظ رہ گیا ہے تو وہ اپنے پاس لکھتی جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ماحول کی آلودگی کے مختلف اسباب ہیں، مختلف سبب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور ہم کیسے اپنے ماحول کو گندا کرتے ہیں؟ مختلف صنعتیں لگا کر، مختلف جگہوں پر گند گرا کر، کیمیائی اجزاء استعمال کر کے اپنے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کا دھواں، گاڑیوں کا شور، اس سے بھی ہمارا ماحول بہت زیادہ گندا ہوتا ہے اور گیسوں کا جو تناسب ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے نقصان دہ ہے۔ صنعتوں سے جو گند وغیرہ نکلتا ہے وہ بھی ہمارے ماحول کو گندا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بیٹا، آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو آواز کا ریڈیو کا شور ہوگا، مختلف چیزوں کا شور ہوگا، اس سے بھی ہمارا ماحول گندا ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کارخانے اور فیکٹریاں جو ہیں ایسی جگہ پہ لگانی چاہیے جہاں پر آبادی کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ جی بیٹا، اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، اپنی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اوپر بیٹا تاریخ لکھ لیں جن بچوں نے نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے بیٹا، وہ بھی لکھ لیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، وہ بھی آپ کر لیں۔ اب جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے مختصر سوالات نہیں آئیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل ان دی بلینکس کی صورت میں، چوز دا کریکٹ آپشن کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، تو آپ لوگ اس کو سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے سوال فل ان دی بلینکس، ٹک دا کریکٹ آپشن، درست جواب کا انتخاب کریں، اس طریقے سے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پہلا سوال ہے آپ کا، ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحول سے مراد ہے ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین، نباتات، جو کچھ موجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر دوسرا سوال ہے، ہمارا ماحول کس خطرے سے دوچار ہے؟ ہمارا ماحول آلودگی سے دوچار ہے۔ ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب انسان ہے۔ اگر ماحول سے پودے ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، آلودگی میں اضافہ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ماحول کو کس طرح آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے؟ ماحول کو ہم آلودگی سے اس طرح بچا سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پودے لگائیں، جو درخت پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ ان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ان کو پانی دیں، ان کا خیال رکھیں کہ وہ خراب نہ ہو، اور صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، درجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی جو رائٹ آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ماحول کے بگاڑ کی بڑی وجہ ہے، 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے جو کہ ہے انسان۔ شاباش میرا بچہ۔ اگلا ہے آپ کے پاس، ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ماحول کی آلودگی میں ڈیش کا سبب بنتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ شاباش۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، یعنی اس کے اوپر آپ نے ٹرو اینڈ فالس ہے، ٹک اینڈ کراس لگانا ہے۔ قدرتی توازن کا برقرار رہنا ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے، تو یہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ یہ آ جائے گا کراس۔ اگلا ہے، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے سے ماحول پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کراس آ جائے گا۔ فطرت کی تباہی کبھی ترقی کا سبب نہیں بن سکتی، اس میں آپ لگائیں گے ٹک کا آپشن۔ دوسرا ہے، دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے آگے بھی ٹک لگا لیں۔ کارخانوں سے نکلنے والے پانی میں کسی قسم کے کیمیائی اجزاء نہیں ہوتے، یہ آپ کا غلط ہے، اس پہ کراس کا نشان لگا لیں۔ اگلا سوال آپ کے پاس آ جائے گا، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے آپ کے پاس، ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا بیٹا وہ کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہے بیٹا وہ ٹیلی کر لیں، تاکہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ دوسرا ہے آپ کے پاس بیٹا، ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب انسان ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیاں شور کی آلودگی میں اضافے کا سبب ہیں۔ نمبر 4، ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے بیٹا آپ کے پاس، سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ چن کر الگ الگ کریں۔ تو بیٹا اس کے اوپر آپ مؤنث اور مذکر لکھ لیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی کلاسز میں یہ کام کیا ہوگا۔ ہوا جو ہے مؤنث ہے، پانی مذکر ہے، زمین مؤنث، فطرت مؤنث، حقیقت مذکر اور حفاظت مذکر۔ سوال نمبر 7 ہے، یہ ہم اپنی کاپیز پہ کر چکے ہیں، جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ ہمارا زمین آلودہ ہو گیا ہے، میں صرف اس کا رائٹ آپشن بولوں گی، ہماری زمین آلودہ ہو گئی ہے۔ نمبر 2، میری بات غور سے سنو۔ نمبر 3، میری کتاب واپس کرو، مجھے ابھی لاہور سے تار آیا ہے، میں نے اخبار پڑھا ہے، میری بات سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، میں نے عرض کی تھی، اچانک اس کے سینے میں درد ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگلا سوال ہے بیٹا آپ کے پاس، آپ کی تعریفوں کا۔ تعریفوں کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں علم جو ہے وہ کسی بھی شخص کی پہچان کے لیے بولا جاتا ہے، شناخت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ علامت کا کام بھی دیتا ہے۔ اس میں ضمیر یہ کسی نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں اشارہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور فاعل کوئی بھی کام کرنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا اپنا اصلی نام نہیں ہوتا۔ یہ تعریفوں سے متعلق سرگرمی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم نے اپنی کاپی میں بھی کی ہے، تعریفیں سرگرمی کے حوالے سے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے جو ہم نے کاپی میں کی ہیں یا یہ ابھی کر رہے ہیں یہی والی آئیں گی، اس کے علاوہ بھی آ سکتی ہیں۔ پہلے آپ کے پاس آئے گا، ڈیش اچھا بچہ ہے، وہ اچھا بچہ ہے، ڈیش میری کاپی ہے، یہ میری کاپی ہے۔ وہ نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے ڈیش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اس میں علم کہلاتا ہے۔ شاباش۔ لفظ جام کا کافیہ لفظ لکھیں، کافیہ کا جام کا ہم کافیہ کیا لکھ لیں گے؟ نام۔ اگلا ہے آپ کے پاس، وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو ڈیش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے۔ شاباش میرا بیٹا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ کتاب پر بھی موجود ہے، کویسچن جو ہے وہ سرگرمی کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، فعل حال کو فعل ماضی میں بدل دیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب الفاظ معنی بھی آپ دیکھ لیں، آلودگی، گندگی، برسر پیکار، سامنا کرنا، حرص، لالچ، بالائے طاق، نظر انداز کرنا، فطرت، عادت، تلخ، کڑوا۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو یہ ساری ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اپنے گھر کا کام بھی دیکھ لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ سبق ماحول کی آلودگی کے الفاظ معنی اور تمام مشقی کام آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔